امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب ذوالجلال نے کونین کے باسیوں کا سردار بنایا اور آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ آپ کو جو نبوت ملی وہ کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص جماعت اور کسی خاص گروہ کے لیے نہ تھی۔ آپ سے پیشتر جس قدر انبیاء و رسل اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ان کا پیغام اور انہیں عطا کیے گئے ضوابط محدود تھے۔ چند خاص لوگوں کے لیے، کچھ خاص بستیوں کے لیے، چند مخصوص گروہوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام حکیم میں ایک ایک نبی اور ان کی امامت کے دائرہ کار کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آدم ثانی نوح علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت و رسالت رکھا گیا اور آپ کو امامت کے منصب بلند پر سرفراز کیا گیا، لیکن نوح علیہ السلام کی امامت کا دائرہ کار صرف ان کی اپنی قوم کے لیے محدود تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن ان کی پیغمبری کا دائرہ کار صرف ان کی اپنی قوم کے لیے محدود تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے نمائندے بنا کر بھیجے گئے، لیکن ان کی نمائندگی کا دائرہ کار صرف ان کی اپنی قوم کے لیے محدود تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام بھی اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن ان کی پیغمبری کا دائرہ کار مدین کی بستی سے آگے بڑھا ہوا نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، رب العالمین نے براہ راست ان سے کلام کیا، ان سے گفتگو کی اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر خلعت رسالت پہنائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بات نکلی تو صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عزیر علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، انہوں نے تورات کا اجرا کیا تو صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ داؤد علیہ السلام آئے، ان کی بھی نبوت کا دائرہ کار صرف انہی تک محدود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں آئے، رب العالمین نے انہیں روح اللہ کے لقب سے ملقب کیا، لیکن ان کی زبان سے بات نکلی تو صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے بھی صاف جملوں میں کہہ دیا کہ اے لوگو، میں صرف بنی اسرائیل کی گم گشتہ بھیڑیوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ کلدانیوں سے تعلق رکھنے والی ایک عورت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے، مسئلہ دریافت کرتی ہے، سوال پوچھتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ میں کلدانیوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رب کا رسول ضرور ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، لیکن ہماری پیغمبری کا دائرہ کار محدود ہے، ہماری نبوت کا دائرہ کار کلدانیوں تک نہیں پھیلا ہوا ہے، ایک زمانے کے لیے، کچھ خاص لوگوں کے لیے، کچھ خاص جماعتوں کے لیے محدود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تب تک ہادی، رہبر اور رہنما رہے جب تک کہ داؤد علیہ السلام نہ آ گئے، اور داؤد علیہ السلام کا سکہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ آ گئے۔ پچھلے آتے رہے اور پہلے کی نبوتوں کو منسوخ کرتے رہے، پھر اس کے بعد اس کے سر پر تاج نبوت و رسالت رکھا گیا، جسے دنیا در یتیم کی حیثیت سے جانتی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لیا اور فرمایا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
مجھے پڑھنا نہیں سکھلایا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا یا محمد۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں سکھلایا گیا۔ تیسری دفعہ جبریل امین علیہ السلام اپنے سینے سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے نبی، آپ کو ماں باپ کے تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی استاد کے سامنے زانوے ادب طے کرنے کی احتیاج نہیں کہ آپ کے پڑھائی کا ذمہ رب العالمین نے خود لے لیا ہے، آپ کی تعلیم کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اوراق پر نظر ڈالی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار سیرت کو دیکھا جائے تو ابتدائی وحی کے زمانے میں نازل ہونے والی سورت کے الفاظ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب میں نے تجھے پیدا کیا تو تو یتیم تھا، کیوں؟ اس لیے کہ تیری نبوت، تیری رسالت اور تیری پیغمبری پہلے کے انبیاء و رسول سے مختلف، ان سے نمایاں اور ان سے ممتاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہم نے آپ کے والد کو اپنے پاس بلا لیا، آنکھیں کھولی، ابھی سن شعور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے، ابھی آپ چھوٹے ہی تھے، ابھی آپ کا بچپنا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دادا نے اپنی آغوش میں لیا، انہیں کا بھی بلاوا آ گیا سارے کائنات کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جان لو ساری کائنات کے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم اور ان کی نگہداشت ان کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اے نبی آپ کی تربیت کا ذمہ ہم نے یہ لیا کہ آپ کو اپنی آغوش رحمت میں پالنا ہے۔ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کا ذمہ خود لے لیا۔ کائنات کے لوگوں کو اشارے کر دیے گئے کہ اب جو نبی بنایا جا رہا ہے اس کی نبوت پہلے کے نبیوں سے مختلف اور نمایاں ہوگی۔ اب جو رب العالمین کا پیغمبر بن کر اس کائنات میں آ رہا ہے اس کی پیغمبری پہلے کے پیغمبروں سے ممتاز اور بے مثال ہوگی۔ اب جو منصب نبوت اور رسالت پر سرفراز کیا جا رہا ہے اس کی نبوت پہلے کے انبیاء سے بے نظیر اور بے مثال ہوگی کہ یہ تو وہ ہے کہ جسے بچپن ہی سے رب العالمین نے اپنی زیر نگرانی میں پالا۔ اور کیسے پالا؟ سوانح نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے، مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے بچپنے کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے پاس لے لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ابو طالب کے گھر ہونے لگی تو ابو طالب نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا اے میری بیوی فاطمہ میرے اس یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا، لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آیا، اس کے ماں باپ نہ تھے اس لیے کسی نے اس کی نگہداشت نہ کی۔ میرے اس یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا، اسے نہلا دیا کرنا، اس کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرنا اور اس کی آنکھوں میں سرما پہنا دیا کرنا۔ ابو طالب کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں اے ابو طالب تم نے تو مجھے وہ بھولی ہوئی بات یاد دلا دی، میں نے آپ سے کئی دفعہ تذکرہ کرنا چاہا کہ یہ بچہ عجب بچہ ہے، جب سے ہمارے گھر آیا ہے جب بھی میں نے اسے نہلانے کا قصد کیا تو کیا دیکھتی ہوں کوئی آیا اور نہلا کر چلا گیا، جب بھی میں نے اس کے آنکھوں میں سرما لگانا چاہا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا ہے، میں نے اس بچے کے بالوں میں کبھی گرد و غبار دیکھا ہی نہیں۔ ابو طالب کی بیوی کو کیا پتا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کا ذمہ عرش والے نے خود لے لیا ہے۔ اسی لیے بچپنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عقاد کے میلے میں جانا چاہا۔ یہ عقاد کا میلہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے سینکڑوں سال پرانا میلہ تھا اور بہت ہی مانا جانا مشہور میلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، ابو طالب میلے جانے کی تیاری کرتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑتی ہے۔ میلے منانے والے کان کھول کر سن لیں،
کہ اللہ رب العالمین نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صرف نبوت کے بعد ہی نہیں، نبوت سے پہلے بھی کی۔ کیوں؟ کیونکہ نظروں کی آوارگی، زبان کی درازی، دل کی بے راروی اور عقل کی گمراہی میلوں اور جشنوں سے جنم لیتی ہے۔ ابو طالب جب عقاب کے میلے میں جانے لگے، نظر پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، کھیل رہا ہے، سارے بچے میلے گئے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں۔ ابو طالب اپنی اونٹنی دکھا دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، بھتیجے ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے ابو طالب کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ عقاب کے میلے میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، مجھے میلے میں جانے کا من نہیں ہے، میرا دل میلے میں جانے کے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو ابھی جبرائیل اترا ہے، نہ ہی کتاب دی گئی ہے، اور نہ ہی نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے وما تدری مل کتاب الایمان۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے۔ اس وقت بھی رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں چچا میلے میں جانے کا میرا دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو طالب پریشان ہو گیا۔ ابو طالب سوچنے لگے چھوٹا سا بچہ ہے، ماں یاد آ گئی ہوگی، باپ یاد آ گیا ہوگا، اپنی یتیمی کا احساس ہوا ہوگا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے چلے بھی چلو، انکار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انکار کرتے ہیں کہ میلے میں جانے کا میرا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ ابو طالب نیچے اترتے ہیں، گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے ہیں، اونٹنی پر بٹھاتے ہیں، اونٹنی کو ایڑ لگائی جاتی ہے، اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، 2 قدم چلتی ہے، واپس پلٹ آتی ہے، دوبارہ پھر ایڑ لگائی جاتی ہے، دوبارہ پھر اونٹنی 2 قدم چلتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں چچا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اونٹنی بھی مجھے میلے میں لے جانا نہیں چاہتی۔ ابو طالب اپنی نظر کو جھکاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے سے چہرے پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اے بھتیجے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اونٹنی آپ کو میلے میں لے جانا نہیں چاہتی ہے۔ رب العالمین کی رحمت کا سایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے پر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے بھی کی اور نبوت کے بعد بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں آئے اور اقرأ بسم ربک کا سبق دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس پلٹے۔ آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی منتظر ہیں، اور انسان دنیا کے ہر شخص سے اپنی بات کو چھپا سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ آپ کے چہرے پر قطرات، گھبراہٹ ہوئے، رنگ بدلا ہوا۔ آپ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو صحیح بخاری کے اندر زملونی زملونی فإنی خشیت علی نفسی کے تحت عنوان پایا ہے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے خوف ہے کہیں میں وفات نہ پا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے میری بیوی آج میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ لگ رہا ہے۔ معاملہ دراصل یہ تھا جب جبریل امین علیہ السلام پہلی دفعہ غار حرا میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اپنی اصل شکل و شباہت میں آئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبرائیل میرے پاس آئے تو ان کے پروں کے نیچے آسمان کے کنارے بھی ڈھانپ دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پیشانی اقدس پر ہاتھ رکھتی ہیں، آپ کو چادر اڑاتی ہیں، ساتھ ہی کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کعبے کے رب کی قسم آپ جیسے لوگ یوں ہی ضائع نہیں ہوا کرتے۔ آپ کے عادات اور آپ کے خصائل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین نے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ انکا لتحمل القلب وتنصر المظلوم وتعین علی الملاء بالحق،
آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کی داد رسی کرتے ہیں اور غریبوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ کل غار حرا میں آیا تھا، آج گھر میں بھی جبریل امین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ اللہ کن کو ڈراؤں؟ معلوم چل گیا، ورقہ بن نوفل نے بتا دیا کہ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور پتہ بھی چل گیا کہ نبوت کا تاج سر پر رکھ دیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ نبوت کس کے لیے ہے، کیا قریش کے لیے ہے، کیا عرب کے لیے ہے، کیا مکہ کے لیے ہے، کیا جزیرہ عرب کے لیے، کن کے لیے ہے؟ اعلان ہوا قم فانذر، اے نبی کھڑے ہوئیے اور اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اللہ آپ کا پیغام کن کو پہنچاؤں؟ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سارے انسانوں کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آواز پہلے کسی نے نہیں سنی تھی، پہلے آواز آئی تھی یا آج، پہلے یہاں آواز آئی تھی یا اہل مدین، پہلے جو آواز لوگوں نے سنا تھا یا بنی اسرائیل، لیکن اب جو آواز آئی وہ آئی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو کان کھول کر سن لو، جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں ان ساری انسانیت کے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رہبر، اللہ کے رہنما اور اللہ کے ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کا اعلان تو کر دیا کہ ساری انسانیت کے لیے، کب تک ہے آپ کی نبوت؟ کب تک ہے؟ پہلے کے انبیاء آئے چلے گئے، دوسرے نبی آئے پھر وہ چلے گئے، لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ آپ کی نبوت کب تک رہے گا؟ دوسرا اعلان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ضرور ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اب جب تک دنیا باقی رہے گی، جب تک دنیا میں انسان موجود رہیں گے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی۔ کوئی نہیں آنے والا جو در یتیم کی نبوت پر خط نصب کھینچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کائنات کے آخری تک ہے، جب تک قیامت نہیں آتی قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ محترم ساتھیوں، جب یہ بات طے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کو کون ماننے والا ہے، قرآن کو کون مانتا اور کون نہیں مانتا ہے۔ قرآن کو، احادیث کو وہ مانتا ہے جو اتنی سی بھی بات سے آگے نہیں بڑھتا جتنا کہ در یتیم دے دے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ادا کیا اور آپ ہی کے زمانے میں، آپ ہی کی موجودگی میں دین کو تکمیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعہ سے۔ لیکن ایک اشکال اور ہوا کہ نبوت تو معلوم ہو گئی، قیامت تک باقی رہے گی، لیکن جو آپ پر کتاب نازل کی گئی اس کا کیا ہوگا؟ پہلے زبور اتری، کچھ دن نہیں گزرے انقا ہو گئی، صحف ابراہیم نازل ہوئے، چند لمحے میں مٹ گئے، انجیل آئی وہ بھی فنا ہو گئی، لیکن قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن کیسے باقی رہے گی؟ اللہ کہتا ہے قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ دنیا کے سارے دشمن آ جائیں اور اس قرآن کی ایک آیت ایک حرف بھی بدل کر دکھا دے اور نہیں بدل سکتے۔ گویا قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ قیامت تک باقی رہے گا، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ قرآن بھی محفوظ، قرآن کا بیان بھی محفوظ، اور اب نجات اسی میں ہے جو قرآن کے بیان کو مانے، نبی کے فرمان کو مانے، نبی کے احادیث کو مانے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت پر قربان جاؤں
کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دنوں کو محفوظ نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب آپ کا رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور رونا، آپ کے پیروں میں ورم پڑ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تھوڑا سو لیا کریں، تھوڑا جاگ لیا کریں، کم سویا کریں، کم جگہ کریں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کو بھی نقل کرتا ہے اور قرآن مجید میں درج کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے ایک دفعہ بہت ہی زوردار بارش ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے چراغ گھر میں روشنی نہیں ہے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ بارش کی وجہ سے اور اندھیرے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون رو رہا ہے یا کوئی چیز پک رہی ہے، لیکن جب میری آنکھیں دیکھنے قابل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہوں کہ سرور کائنات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے امی عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ میری آنکھ کھلتی ہے، بستر پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، میں پریشان ہوتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھ کر آپ کے پیچھے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بعض آپ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی رات میں قبر پہ جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں نے اسے سب سے بڑی غلطی جو کی وہ 15 شعبان کو متعین کر دیا۔ اللہ کے نبی رات میں مردوں کی دعائیں کے لیے گئے ہیں لیکن شعبان میں گئے ہیں، اس کی کوئی صحیح روایت صحیح صنعت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں صرف ایک مرتبہ جاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے جایا کرتے تھے۔ اور خود سوچئے اللہ کے نبی تنہائی میں اکیلے میں جا رہے ہیں، آپ کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی نہیں جا رہی ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہم پورے گروہ بندیوں کے ساتھ، جماعت بندیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ قبروں پر جا کر تمہیں جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے کیا، نبی نے جیسا کیا ویسا کیجیے نا۔ اگر آپ کو ہمت ہے تنہائی میں اکیلے میں رات کی تاریکی میں اٹھیے اور قبرستان پہ جائیے، مدت میں دعائیں کیجیے، تب مانو کہ ہاں آپ نبی کی اتباع کرنے والے۔ آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی، آپ کے اندر قوت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اکیلے میں رات کی تاریکی میں جائیں اور مردوں کے لیے دعائیں کریں۔ آپ اپنے لیے دعا نہیں کر پاتے ہیں، مردوں کے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین جب نبی پر نازل ہوا اور ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے علمبردار ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو نبی نے کیا، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جو آپ کے صحابہ نے کیا۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔